اگلے حصے میں فرماتے ہیں جس نے ذات الہی کے علاوہ صفات کو مان لیا، صفات کو مان لیا، اس نے اس ذات کا ایک دوسرا ساتھی بنا۔ اب دیکھیں آپ کا وجود ہے، آپ نے صفتیں بنائی ہیں، وجود تو نہیں بنایا نا، صفتیں بنائی ہیں نا، صفتوں کا الگ وجود ہے۔ تو جب ہم صفتوں کا تذکرہ کریں گے نا تو اس کا الگ سے وجود ہوگا۔ اب اللہ کو ماننے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کبھی بھی اپنی صفتوں سے جدا نہیں ہوتا۔ میں نے ایک لیکچر دیا ہوا تو یاد ہے، میں نے کہا تھا کہ اللہ کی صفات کہاں ہیں؟ میں نے ایک سوال کیا تھا کہ اللہ کی صفات کہاں ہیں؟ تو اس کے جواب میں نے لیکچر میں کہا تھا کہ اللہ کی صفات اللہ کے پاس ہے، اللہ کے ساتھ ہے، اللہ سے جدا نہیں ہے۔ جہاں بھی اللہ ہے تمام صفات اس کے ساتھ ہے، جہاں بھی صفات اللہ کی ہیں اللہ وہاں ہے۔ تو اللہ کو صفات سے الگ وجود نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ جہاں اللہ کی صفات ہے وہاں اللہ ہے، جہاں اللہ ہے وہاں اللہ کی صفات ہے۔ الگ سے اللہ کی صفات کا وجود اللہ سے جدا نہ کرے، اگر کریں گے تو پھر یہ ایک دوسرا خدا آپ خالق کے بالمقابلہ کرا کریں، رحیم خدا بن جائے گا، رحمان خدا بن جائے گا، توبہ استغفار خدا بن جائے گا۔ تو کتنے خداؤں کو آپ خدا کے ساتھ ملا رہے ہیں؟ جو سمجھیے گا کہ اللہ وہ ہے جس کی ہر صفت اس کا وجود اور اس کا وجود ہر صفت ہے، اس کا وجود صفتوں سے جدا نہیں کر سکتے ہم، اور اس کی صفت کو اس کے وجود سے جدا نہیں کر سکتے ہم۔ وہ کہ انسان کی صورت میں ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ سے ہم نہیں جدا کر سکتے۔ ہم اگر کوشش کریں تو اپنی صفتوں کو بھی اپنی وجود کے ساتھ رکھ کر ہم الگ نہیں کر سکتے۔ جہاں آپ جاتے ہیں وہیں ڈاکٹر انجینئر آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کسی کو کہ میں تو آ گیا ہوں ڈاکٹری کا ربول آیا ہوں، میں تو آ گیا ہوں انجینئرنگ کا ربول آیا ہوں؟ ارے تم وجود میں اپنی صفتوں کو جدا نہیں کر سکتے۔ جہاں تم ہوتے ہو وہاں تمہاری ساری صفات ہوتی ہیں، جہاں تم اپنی صفات کا استعمال کرتے ہو وہاں تمہارا وجود ہوتا ہے۔ تو کیا اللہ کے لیے الگ الگ وجود بناؤ گے تم؟ تو یہاں خیر اور شر کے دیوتا جو ہے ان کی نفی کی گئی، کیونکہ ایک دور تھا کہ کہا جاتا تھا کہ شر کا بھی ایک دیوتا ہے اور خیر کا بھی ایک دیوتا ہے۔ یہاں اس خیال کی نفی کی گئی ہے کہ ایسا نہیں ہے، ایک ہے، خیر بھی اور برائی بھی، شر بھی اسی ایک ذات میں، شر میں تو اس میں ہے نہیں، بلکہ شر وہ جو انسان کرتا ہے اس کی تقسیم ایک دیوتا کرے گا، اور خیر جو انسان کرتا ہے اس کا اجر ایک دیوتا دے گا، الگ الگ نہیں ہے۔ آپ میں دو صفتیں پائی جائیں تو آپ اپنے وجود سے جدا نہیں کرتے، وجود میں رکھتے ہیں ہمیں۔ تو کیا اللہ اتنا عاجز ہے کہ وہ دوسری صفت کو اپنے وجود میں نہیں سما سکتا؟ اللہ عاجز نہیں ہے۔ اللہ کی جو اتنی صفتیں ہیں کہ آپ ان کا شمار نہیں کر سکتے، پھر بھی ایک ذات ہے، صفات سے الگ اس کو وجود نہیں دے سکتے آپ۔ وہ صفات رکھتا ہے، اس کی صفات ہے، لیکن جہاں اس کی صفات ہے وہاں وہ ہوتی ہے۔
اللہ اپنی طاقتوں کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے. جس طرح آپ اپنی صفتوں کے ساتھ جلوہ گر ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ میں صفت ہے کہ آپ کسی کے ماما ہیں تو کسی کے چچا ہیں، کسی کے باپ ہیں تو کسی کے دادا ہے، کسی کے نانا ہے. ایسا ہی ہے نا. تو آپ جب کسی کے نانا بنتے ہیں تو باقی سارے رشتے کہیں چھوڑ آتے ہیں. بھئی اسی وجود سے منسوب ہیں. آپ کا ہر رشتہ اس وجود میں ہے. آپ کے رشتے کی ہر صفت اس وجود میں پائی جاتی ہے. تو کیا اللہ عاجز ہے صفات کو ایک وجود پہ رکھنے کا؟ اللہ عاجز نہیں ہے. اس لیے یہاں مولا علی کے ارشاد ہے کہ جتنی بھی صفات ہیں اس کو ذات الہی کے علاوہ مانا جائے. اگر کسی نے اس ذات کا ایک دوسرا ساتھی بنا لیا، اگر اس نے ذات سے صفت کو الگ کر دیا اور اسے دوسرا ساتھی بنا لیا، اب پہلے حصے میں اور حصے میں کتنا فرق ہے؟ پہلے حصے میں یہ ہے یہ الگ الگ ہے، وہ دوسرے حصے میں الگ نہ کرنا انہیں. میں اس لیے تفصیل سے سمجھا رہا ہوں. اور اگلی بات ہے کہ جس نے اس کی ذات کا کوئی اور ساتھی مانا اس نے دوئی پیدا کی. بالکل اسی طرح یہ تو بات آپ کی سمجھ میں آ گئی نا کہ آپ نے ذات کے ساتھ صفات کو کھڑا کر دیا تو آپ نے ذات کا ایک شریک پیدا کر دیا. اور جب شریک پیدا ہو گیا تو ایک دو میں تبدیل ہو گیا. وحدت دوئی میں آ گئی. آپ ایسا نہیں کر سکتے. صفتوں کو الگ مانو، صفتوں کے وجود کو الگ جانو، لیکن اللہ اور صفتوں کو جدا جدا وجود کر دینا. بس یہ سمجھے اللہ اور صفتوں کو الگ الگ وجود نہ دینا، لیکن ان صفتوں کے وجود کو الگ ماننا، ان کو الگ وجود دینا. لیکن یہ نہ کہنا کہ اللہ کی صفتیں اس سے جدا ہے. تم اپنی صفتیں اپنے آپ سے جدا نہیں کر سکتے تو اللہ کی صفتیں جدا کرنے نکلے ہو. ذرا اپنی صفتیں جدا کر کے دکھاؤ نا. ننہال میں جا کر مامے رہو اور ددال میں جا کر چاچے رہو. ارے ننہال میں بھی تم چاچے ہو، ادھر نانے بھی ہو، ماموں بھی ہو. ددال میں بھی تم چاچے بھی ہو، دادے بھی ہو، نانے بھی ہو، ماموں بھی ہو. اب ننہال میں تم ننہال جسم بھی کر جاتے ہو نا، تو صفات ننہال کی ننہال میں رہتی ہیں، ددال کی بھی قائم رہتی ہیں، کیونکہ وجود جو چلا گیا، وجود سے الگ آپ صفات کو نہیں کر رہے اپنے. اللہ کی صفات کو اس کے وجود سے الگ کیسے کرو گے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس باریک نقطے کو یہ سمجھ بیٹھو کہ اگر اللہ کی صفات کا الگ سے وجود ہے، موصوف جو ہے اپنی شے سے الگ ہوتا ہے، تو آپ اسے الگ ہی وجود دے کر الگ کر دے. ایسا نہیں کر سکتے آپ. بلکہ اللہ کی عادیت کو قائم رکھنا ہے، اسے ایک ماننا ہے اور اسے صفات سے الگ بھی ماننا ہے. اس کی صفات کو الگ وجود میں بھی ماننا ہے، لیکن وجود کو اور صفات کو الگ الگ سے وجود دے کر بھی نہیں ماننا.